اس مرحلے پر تو بہت اچھا ہوگا. علامہ لیاقت حسن صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رئیس بھائی. قبلہ محترم مفتی اکمل صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر اور تمام چیزوں پر اور بہت اچھی رہنمائی کی نوجوانوں کی. دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ فی نفسی فی ذاتی کوئی چیز بری نہیں ہوتی. اب چھری ہے اس سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں, اس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی پیٹ میں مار سکتے ہیں. بندوق ہے, اس بندوق کے ذریعے جو ہے آپ اپنے وطن کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اسی بندوق کو لے کے آپ کسی کو لوٹنے کے لیے نکل پڑیں. بالکل ایسے. تو یہ اس کے استعمال پر ہے. سوشل میڈیا پر آپ ڈائریکٹ کوئی حکم نہیں لگا سکتے, اس کے استعمال پر ہے. اسی کے ذریعے آپ دین کی ترویج و اشاعت کا کام بھی لے سکتے ہیں. جیسے ہمارے اپنے یہ خطابات ساری چیزیں سوشل میڈیا کو اوپر جاتی ہیں, علماء جمعۃ المبارک کے خطبات کو ڈال رہے ہیں, اور جیسے مصعب نے فرمایا کہ ایک ایکسس ایزی ہو گیا. لیکن اسی طرح اس پر جو فحاشی اور جو عریانی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی. رئیس بھائی آپ کو یاد ہے 80 اور 90 کے زمانے کے اندر نیا جب ٹی وی آیا تھا تو اینٹینا چھت پہ چڑھ کے اس کو صحیح کرتے تھے, اور سینمے کے لیے ٹکٹیں لے کر لوگ کھڑے ہوتے تھے لائن کے اندر. پھر گلی کے نکڑ پر آئی وی سی آر آئے تو لوگ چادر کے اندر چھپڑ میں ڈال کے لے کے آیا کرتے تھے. اب ہر ایک کے اپنے ہاتھ کے اندر ٹی وی آ گیا, وی سی آر آ گیا, سینما آ گیا, بلکہ اس سے بھی آگے کی بہت آگے نکل گئی دنیا. اور جو مرضی دیکھیں جیسے مرضی کریں اور اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے. یہاں تک ہو گیا کہ بچے اپنے والدین کو بھی جو ہے اس کا پاسورڈ دینا پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ ہماری پرائیویسی ہے, یہ ہماری پرسنل لائف ہے, ہمارا موبائل ہے, ہماری زندگی ہے, ہم کیوں دیں. کوڈ لگا دیا جاتا ہے, کوڈ لگا کے اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے, ہم جو دیکھیں. تو اس سے اتنی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں اور اس سے فحاشی اور عریانی کا ایک اتنا بڑا سیلاب اور اتنا بڑا دروازہ کھلا ہے یہ جو 15-20 سال گزرے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیت کریمہ یہی کوڈ کروں گا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو فحاشی کو اور عریانی کو مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ہاتھ دبانا ہے نا بس. آپ کی کاؤنٹنگ اور ٹپس کے اوپر جو ہے شیئر ہے, لائک ہے, فلاں ہے, آپ کا یہ چلا جائے گا, لیکن یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہو گیا. جہاں جہاں جاتا رہے گا, جو دیکھتا رہے گا, اسی طرح آپ نیکی کی بات کو پھیلائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ اس کا استعمال ہم نے بہت زیادہ کر دیا. دوسرا یہ ہوا کہ بچوں کے جو سکرین ٹائم تھے اس کی وجہ سے آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ان کے برین کے اندر اتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, کینسر پیدا ہو رہے ہیں. سکرین ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, ان کی آنکھیں جو ہیں ان کے آنکھوں پر بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں, اور بچوں کی جو میموری ہے اور بچوں کی جو یادداشت اور دوسری چیزیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. اس کے زیادہ سے زیادہ تو سارا مغرب بھی کوشش کر رہا ہے اس وقت, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کوشش کی ہے کہ ہم بچوں کے کسی طرح سکرین ٹائم کم کر دیں. لیکن وہ تو چلو پھر بھی تھوڑا کم کر رہے جنہوں نے پیدا کیا تھا. ہمارے یہاں پر تصور و گمان نہیں ہو رہا, سکرین ٹائم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو صحت کے اعتبار سے دیکھیں, دین کے اعتبار سے دیکھیں, فحاشی اور عریانی کے پھیلنے کے اعتبار سے دیکھیں, تو ہم نے اس کو جو ہے منفی زیادہ استعمال کیا. مفتی صاحب نے جیسے ذکر فرمایا بڑا خوبصورت کہ آپ چاہیں تو گھر بیٹھ کر اس سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس سے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو PUBG گیموں کے لیے اور یہ سارے کے سارے فحاشی اور عریانی کے لیے. بچوں نے کتنے سوسائڈ کر لیے ہیں بھائی. یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ خودکشی کے واقعات سوسائٹی کے اندر بڑھ گئے, معاملات بڑھ گئے. اس کے بعد بچیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے, نہیں کہنا چاہیے, بچیوں کے جو گھر سے بھاگنے کے واقعات ہیں اس کے ریشو یہ 10-15 سال کے اندر دیکھیں بہت ہی زیادہ بڑھ گئے. اس کے اندر اس سوشل میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں یہ علماء ہر چیز پر ریسٹرکشن لگاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ ہماری ترقیوں کو روک رہے ہیں. کبھی بھی ہم نے ترقیوں کو نہیں روکا, ہم تو خود یوز کرتے ہیں ساری چیزیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو مادر پدر آزاد نہ کریں. یہ ہماری پوری جنریشن تباہ ہو رہی ہے, یہ ہماری پوری نسل تباہ ہو رہی ہے. اور ان کے اندر کوئی اسی سوشل میڈیا پر آپ یقین کریں ایسی سائٹس بنی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچوں نے, ایک والد میرے پاس آیا اور کہنے لگا علامہ صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بولا کہ وہ بس بیٹھا رہتا تھا نیٹ کے اوپر اور کرتے کرتے جو ہے وہ عیسائی ہو گیا, مسلمان. استغفر اللہ. یہ ریل آپ کو کیس بتا رہا ہوں. تو صورتحال یہاں تک بن گئی ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے سائڈز کے کون چلا رہا ہے. اچھا, ارتداد کی طرف بھی بہت لوگ جا رہے ہیں, ارتداد کی طرف بھی بہت لوگ جا رہے ہیں, بہت ارتداد کی طرف, تیزی سے, بہت زیادہ جو ہے
بچے جو ہے ارتداد کی طرف گئے، بے دینی کی طرف گئے. میں نے کہا نا کہ مذہب کو چھوڑ کر یہ ساری. اچھا یہ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ ان سائٹس کے پیچھے ہے کون ہے. کون؟ یہ جو آپ کی آئی ڈی ہے فلاں کے نام ہے، اس آئی ڈی کے پیچھے ہے کون ہے، کون بندہ کر رہا ہے. تو پیچھے ایک پوری دنیا ہے، مافیاز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نشے کے کاروبار بھی اسی کے ذریعے بہت زیادہ بڑھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے پوری گیم بنا کے، پورے گروپ بنا کے اور ان کو نشے کے اندر لگا دیا، ان کی زندگیاں تباہ کر دی، برباد کر دی. تو ہم یہی کہیں گے اتنے بڑے آج پلیٹ فارم سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا ہماری ٹیم نے یہ موضوع رکھا کہ خاص طور پر نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو سوشل میڈیا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. والدین کو اس حوالے سے ریسٹرکشن لگانی چاہیے اور پیار محبت سے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ جس دنیا کے اندر جا رہے ہیں یہ دلدل ہے، یہ اندھیر گلی ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا ہے. استعمال کرنا ہے، آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس کے ذریعے ترقی کا راستہ استعمال کریں. اور دنیا کے اندر جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں اس کے ذریعے آپ استعمال کریں. اس کو غلط طور پر استعمال نہ کریں، ورنہ دنیا و آخرت کی ساری تباہی اور بربادی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس فحاشی اور عریانی کا جو گناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے. بہت عمدہ انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اور آپ نے دوران گفتگو اس کا اسکرین ٹائم کا کہا، یہ بہت